السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی ویور جو آج آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہنا ہے. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اسلامک باتیں آپس میں شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے اور ہم آگے لوگوں تک جو ہے نا پہنچا سکیں. تو خیر میں نے کل جو ہے نا سورۃ توبہ پڑھی. سورۃ توبہ تھی، ٹھیک ہے، اس کو ویسے سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں. تو ویسے اگر دیکھا جائے عربک میں تو لکھا ہوا ہے سورۃ التوبہ تھی، ٹھیک ہے. اس کا مرکزی مضمون جو ہے مشرکین سے اعلان برات یعنی لا تعلقی کا اظہار، کفار کا حرم شریف سے نکالا جانا اور منافقین کی رسوائی ہے. سو توبہ میں قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درج نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اور بعد میں آپ خاتم النبیین کا اتباع کرتے ہوئے یہی سلسلہ جاری رہا. بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس صورت کا نزول امان کا حکم اٹھا لینے کے لیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کی تعلیم ہے. سو توبہ کی جو ہے نا بنیادی نکات کی صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکوں سے بیزاری اور آئندہ انہیں بیت اللہ کے قریب نہ آنے دینے کا اعلان ہے. مسجد کی تعمیر اور نگرانی کے لیے ایمان کامل کو لازمی قرار دیا گیا ہے. ہجرت کرنے والے مومنین کی فضیلتوں اور جنگ حنین کا تذکرہ ہے سورۃ توبہ میں، ٹھیک ہے. یہود و نصارہ کا پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کا بیان ہے. مشرکین کی طرف سے حرمت والے مہینوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے. اہل ایمان کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے ابھارا گیا ہے اور منافقین کی سرزنش کی گئی. دوران ساتھ ہی گائز جو ہے نا زکوٰۃ کے مصارف مومن مجاہدین کی تعریف اور جہاد کرنے کی ترغیب کا بیان ہے. بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توبہ کا ذکر جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ سورۃ توبہ میں جہاد اور علم کی فضیلت کے بیان کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا ذکر کیا گیا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا سورۃ توبہ کی 4 نمبر سے لے کے 7 نمبر تک جو آیت ہے نا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دشمنوں میں بھی اگر کچھ لوگ عہد پر قائم ہوں تو ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ عہد شکنی کرنے والے جیسے سلوک نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ سورۃ توبہ کی 11ویں آیت ہے، اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے، حالت کفر سے اسلام میں آ جانے والے مسلمانوں کے بھائی بن جاتے ہیں اور وہ حقوق میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ برابر کا حق رکھتے ہیں. سورۃ توبہ کی 13ویں آیت ہے، سچے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا ہی خوف رکھتے ہیں، وہ اہل باطل اور مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مخلوق سے بے خوف کر دیتا ہے. یعنی کہ گائز قرآن پاک کو تو اہل سنت ہو یا اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو، سب کے لیے قرآن پاک ایک ہے اور اس میں جو میسیج ہے وہ ہم سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سچے اہل ایمان اللہ تعالیٰ ہی کا خوف رکھتے ہیں، وہ اہل باطل و مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مخلوق سے بے خوف کر دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو وہ انسان ہے وہ دوسری مخلوق سے بے خوف ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کی گائز سورۃ توبہ کی 51 آیت ہے، اہل ایمان کا کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو وہ اس پر راضی رہتے ہیں. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ جس بھی حالت میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہی جو ہے نا یعنی کہ گائز وہ اس پر راضی ہو، ٹھیک ہے. اس طرح سے سورۃ توبہ کی 61 آیت ہے، وہ لوگ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے. یعنی کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا تو ان کو تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ان کے لیے جو ہے نا آخرت میں بھی جو ہے نا دردناک عذاب جو ہے نا وعید ہے، یعنی کہ خوشخبری ہے، ٹھیک ہے، ایک خبر ہے. سورۃ توبہ کی 75 سے 76 آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ بندہ مال کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے تو دعائیں کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مال اور خوشحالی عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری سے فراموش کر دے. سورۃ توبہ کی 79 آیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی نیکبانی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو جب کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے گائز.
کس طرح سے سورۃ توبہ کی 87 سے 88 آیت ہے، منافق جہاد و نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں. جو منافق جو ہوتے ہیں نا وہ جہاد و نیکی کے کاموں میں جو ہے نا پیچھے رہنا ہی پسند کرتے ہیں. گائز اس کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی شفاعت ہے. سورۃ توبہ کی آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکان لہم واللہ سمیع علیم، اور ان کے حق میں دعا فرمائے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. گائز یہ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی، یہ سورۃ توبہ میں جو میں نے پڑھا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اچھی بات سننا، اس پہ خود امپلیمنٹ کرنا ہے، اینڈ دین دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی کہ خود بھی جو ہے نا کام کرنا اور اچھے کاموں پہ اور دوسروں کو بھی اس پہ تلقین کرنے کی تاکید کی گئی ہے.